مجھے آپ کسی چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں, مجھے کسی آپ اور ہاسپٹل لے کے جائیں, اور وہاں پہ چلتے ہیں اور او پی ڈی میں جاتے ہیں, آپ سائبر نائف لے جائیں, او پی ڈی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مائک لے کر چلتے ہیں, آپ لوگ مائک لے کر جائیں اور ان پیشنٹ جو بھی ان کا انٹرویو کریں کہاں سے آئے ہیں. 50% زیادہ آپ کو پیشنٹس سے ملیں گے جو کہ ملک کے باقی حصوں سے آتے ہیں علاج کرانے کے لیے, مفت میں علاج کرانے کے لیے. ایک پیشنٹ پہ خرچہ ہوتا ہے, ظاہر ہے لاکھوں روپے میں خرچہ ہوتا ہے. جب صرف این آئی سی وی ڈی میں جب اسٹنٹس ڈلتے ہیں تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ حکومت سندھ پے کر رہی ہے, وہ کسی صوبے کو بل نہیں دیتی, اس شخص کو بل نہیں دیتی. تو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو پروجیکٹس کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کر رہی ہے, وہ انڈیویجولس کے لیے نہیں کر رہی ہے. اس کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم پاکستان کا ہر شخص کو ملک سے باہر نہیں جانا پڑے. اب اگر گمبٹ میں جو ہے وہ لیور کا اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے لنگس اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ہمارے لوگ بھارت جاتے تھے علاج کرانے کے لیے, ملک سے باہر جاتے, جو زیادہ افورڈ کر سکتے تھے وہ اور کسی بڑے ملک میں جاتے تھے. اب پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ لنگس کا اور لیور کا علاج ہو رہا ہے, اور اس میں ہر شخص کروا رہا ہے وہ علاج. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ جہاں پہ ہم آپ کرٹیسائز کرتے تو بہت آسان ہے کہ ہم باقی ساری انرجی پہ بھی ہم خرچہ نہیں کرتے, کوئی اخراجات نہیں کرتے, ہم ہیلتھ سیکٹر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس طرح باقی سارے صوبے چھوڑ کے بیٹھے ہیں. نہ وہاں سے کوئی انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے ملک کے لیے, نہ وہاں پہ جو ہے اس طرح کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس بن رہی ہیں. اگر ہم صرف کہتے ہیں کہ صرف سڑک کی پورا ملک ہے, تو نہیں ہے. ہر انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ضرورت جو ہاسپٹل کی پڑتی ہے. جب انسان کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سیویئر بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہاسپٹل کے لیے پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت سندھ نے فوکس کیا ہوا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کل کیبنٹ نے بھی جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے وہ ہیلتھ سیکٹر یا ریلوے کا وہ کیا, اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے پاکستان کے تمام پاکستانیوں کے لیے وہ سہولیات دے سکیں. باقی ایک اور آئٹم میں آپ کو بتا دوں, سندھ پولیس نے بہت ہی اچھا اور عمدہ کام کر رہی ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ صرف میں اگر اس سال کی آپ کو فگرز دوں, 1 جنوری سے لے کے آج 25 ہے میرے خیال, آج 25 فروری ہے, آلموسٹ ان 2 مہینوں میں بہت بڑے پیمانے پہ پولیس نے ایکشنز کیے ہیں اور ان ایکشن کے بہت اچھے نتیجے نکلے. اس وقت ٹوٹل جو انکاؤنٹرز پولیس نے صرف 2 مہینے میں کیے ہیں وہ 120 انکاؤنٹر کیے ہیں. اس میں سے کوئی 28 ڈاکو مارے گئے ہیں جو انکاؤنٹرز میں. اس میں جو زخمی حالت میں ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ 86 ہیں, جو اریسٹ ڈاکو ہیں وہ 96 ہیں, اور ٹوٹل جو ہے جن ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے, کیونکہ جس طرح کچے میں پولیس کا اس وقت بہت سخت آپریشن چل رہا ہے, تو اور سب کو شکایت تھی کہ جی کچے میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, تو 187 جو ہے ڈیکورٹس انہوں نے سرنڈر کیا ہے سندھ پولیس کے سامنے. اور اس میں جو مغوی تھے وہ 18 جو ہے وہ ریکور ہوئے ہیں, اور بیشتر سینکڑوں کی تعداد میں ویپنس جو ہے وہ ریکور ہوئے ہیں. تو جو ایک لا اینڈ آرڈر کے مد میں چیزیں تھیں, پہلے کراچی کا لا اینڈ آرڈر ہم نے بہتر کیا, پھر جو کچے کا علاقہ جو کہ بہت ہی نوٹوریس تھا کیونکہ اس میں ایک پنجاب کا بارڈر ہوتا تھا, جب یہاں پہ ایکشن ہوتا تو لوگ پنجاب کے بارڈر چلے جاتے تھے. اب پنجاب اپنے علاقے میں ایکشن کر رہا ہے, سندھ پولیس اپنے علاقے میں ایکشن کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے, اور اس وقت میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تمام ہائی ویز سیکیور ہیں, سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ سیکیور ہیں, عوام اپنی مرضی سے ان تمام ڈسٹرکٹس میں سفر کر سکتے ہیں, کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنے بھی جو کچے کے علاقے کی وجہ سے یا جو اغوا برائے تاوان کی جو واقعات تھے وہ آلموسٹ اس وقت ہم لوگ 0 پر لے کے آئے ہیں. تو اس میں سندھ پولیس, اس میں خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے ہوم منسٹر ضیاء حسین لجار صاحب نے اور نئے آئی جی صاحب بھی آ گئے جاوید اوڈو صاحب, یہ سب مشترکہ ان کی کاوشوں سے یہ امن امان کی صورتحال بہتر ہوئی. تو میں سندھ کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ جی میں بڑے باوثوق طریقے سے بول رہا ہوں کہ آپ کے جو کچے کے علاقے کے ڈسٹرکٹس ہیں اور جہاں پہ اپر ایریا آف سندھ میں جہاں پہ پرابلمس ہے, اب وہاں پہ پرابلم ریزالو ہو چکے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ 187 لوگوں نے, وہ اس میں کافی لوگ ایسے تھے جن کے اوپر ہیڈ منی تھی, ان لوگوں نے آ کے سرنڈر کیا ہے. جب ان کو پولیس کے ایکشن کا خوف ہوا تو انہوں نے سرنڈر کیا ہے. اور پھر میں نے جس طرح کہا کہ 120 جو ہے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں 28 لوگ انکاؤنٹرز میں مارے گئے, 86 ڈیکوائٹ جو ہے زخمی حالات میں گرفتار کیے گئے, اور ڈیکوائٹس اریسٹ کیے گئے جو انکاؤنٹر کے بعد وہ 96 ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت بہتری کی صورتحال ہے, اور حکومت سندھ دن رات فوکسڈ ہے, کام بھی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی عوام کے ووٹوں سے جو چن کے لوگ آتے ہیں وہ عوام پر یقین رکھتے ہیں, اور ہمیں ہی ڈیلیور کرنا ہے, کیوں ہمارے پاس اور راستہ نہیں ہے.
ہم اور کسی فارموں کے ذریعے نہیں آتے, ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے, تو ہمیں واپس جب بھی الیکشن ہونے تو عوام کے پاس ہی جانا ہے, اور عوام کے پاس جا کے ہم نے عوام سے ہی ووٹ لینا ہے. اسی لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ مسلسل طور پر یہی ہے کہ ہم ہر سیکٹر میں پبلک کی خدمت کر سکیں. شریف صاحب کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ 2 دن پہلے یہاں رضائی صاحب آئے تھے, بلال صاحب بھی آئے تھے, اور رضائی صاحب جو ہے وہ سندھ حکومت پہ ناراض ہوئے ہیں کہ کراچی میں کوئی کام نہیں ہو رہا, 3 مہینوں کا کوئی الٹیمیٹم دیا ہے, اور محسن نقوی صاحب کو بھی کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا. یہ خبر درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں آپ جب چاٹ کھاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ مسالہ لگاتے ہیں. تو یہ چاٹ مسالے والی خبر, اس کا کوئی دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ سن لیں جی, کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ہمارے سب کے بڑے ہیں, وہ ظاہر بڑے ڈانٹ بھی کسی کو دے سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی ہے. ان کو جب پتہ ہے, جیسے وہ بریفنگ لیتے ہیں, بریفنگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی لیتے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لیتے ہیں, محترمہ فریال طاہر پور صاحبہ بھی, تمام محکموں سے اور دیتے ہیں کہ جی آپ اچھی چیزیں کریں. وہ ان کی تاکیدیں آتی ہیں, تو اس پہ سارے وزراء, جتنے بھی وزراء ہیں اور میئر صاحبان ہیں, وہ آلریڈی سب اس پہ کام کرتے ہیں. ادھر ہے ڈے ٹو ڈے لائزان ہوتا ہے. جو چیلنجز کراچی کو, میں نے اتنے سارے چیلنج بتا دیے, وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کراچی کے چیلنجز کیا ہیں, وہ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ جی کہ کسی چیز میں کوئی جان بوجھ کے کام نہیں کر رہا. لیٹ سپوز آپ بتائیں کہ آپ دیکھیں چیف منسٹر صاحب روزانہ میٹنگیں کر رہے ہیں, کل بھی وہ وزٹ کرنے گئے تھے, جہاں پہ کسی پروجیکٹ میں کوئی ٹیکنیکل وجہ سے کوئی سست روی ہے تو وہاں پہ وہ اپنی انسٹرکشن دے کے آتے ہیں, وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. ہم بیچ میں ریڈ لائن میں پھنسے ہوئے تھے, بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے تھے, اور ٹیکنیکل ریزنس تھے, وہ کوئی ہیومن ایرر نہیں تھا. ٹرانسپورٹ محکمے کی یا کسی بھی سندھ حکومت کے محکمے کی کوئی بدنیتی نہیں تھی. ہم ٹیکنیکلی اب فیڈرل گورنمنٹ کی کسی پالیسی کی وجہ سے اگر ریٹ ڈبل ہو گئے, اور جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک چیلنجز بڑھ گئے, پروجیکٹ کی کاسٹ ڈبل سے بھی اوپر چلی جائے گی, ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل ریزن ہے, اس کو سلجھانے میں گتھیوں کو ٹائم لگتا ہے. تو جہاں پہ یہ چیزیں پریزیڈنٹ صاحب کو, چیئرمین صاحب کو, پارٹی کی لیڈرشپ کو, سب کو پتہ ہے کہ ان کی جتنی ٹیم ہے, چاہے ان کے میئر ہوں یا ان کے چیف منسٹر ہوں یا لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوں, جتنے بھی منسٹر ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور ان کی نیت کام کرنے کی ہے. اگر کوئی کام جو ہے کوئی سست روی ہوگی تو پھر لیڈرشپ اس کو بولے گی, لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. کابینہ اجلاس کے حوالے سے کل جو ہے ایک بڑا اہم اچھا فیصلہ بھی جو ہے وہ نظر آیا, جس کا شاید آپ نے ذکر نہیں کیا. 33 ارب روپے کا کوئی آپ جدید فائر سسٹم جو ہے چائنا سے خریدنے جا رہے ہیں, تو سر اس کی کیا تفصیلات ہیں, تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں جی, وہ G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے اس میں ایگریمنٹ کر رہے ہیں, وہ تو کل ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ اس میں سنارکل لیے جا رہے ہیں, فائر کے آلات, ڈرونز بھی لیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ اس کو جتنا ہمارا ریسکیو کا سسٹم ہے اس کو ایک تو یونائٹ بھی کر رہے ہیں ہم, مطلب کہ اس کو انڈر ون امبریلا لے کے آ رہے ہیں, کہ کبھی 1112 کر رہا ہے, KMC کر رہا ہے, باقی کر ہم چاہ رہے ہیں کہ انڈر ون امبریلا سارے جتنے بھی ہمارے ریسکیو کے ادارے ہیں وہ اس کو آ جائیں, زیادہ آرگنائز طریقے سے آ جائیں. آفٹر گل پلازا والا جو واقعہ تھا اس کے بعد ظاہر ہے اٹ واز آئی اوپنر فار ایوری ون, اور بہت افسوسناک واقعہ تھا گل پلازا کا, سب کے لیے وہ افسوسناک واقعہ تھا. اس کے بعد اور زیادہ سخت میجر لیے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نے پہلے بھی کہی, صرف 2025 میں کوئی 1050 آگ کے واقعات لگے تھے کراچی میں, 1050 آگ کے واقعات ہوئے تھے کراچی میں. وہ آگ کے واقعات کس نے بجھائے تھے؟ وہ اسی ہماری ریسکیو 1112 کی ٹیم نے اور KMC کی فائر بریگیڈ نے بجھائے تھے. تو ایک واقعہ میں زیادہ جہاں ہو گئی تو ہو گئی. جی آپ نے آرڈر کا بتایا, کراچی کے شہریوں کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, اسٹریٹ لائٹوں کا نہ جلنا ہے, اور جو ری ہیبلیٹیشن کا کام ہے گٹر کے ڈھکن نہ ہونا, اس پر ہم 2-3 مہینے سے سن رہے تھے کہ 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں, 8 ارب رکھے جا رہے ہیں. کل فائنلی کیبنٹ نے بھی اس کو اپروول دے دی. آپ نے بتایا آن گراؤنڈ کام کب شروع ہوگا, کب یہ روڈیں بن سکیں گی؟ کام چل رہا ہے. اصل میں چیلنج ایک نہیں ہے نا, کراچی ہمیں افسوس کے بعد جب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کراچی کو باقی شہروں سے کرتے ہیں, باقی شہروں کی آبادی کتنی ہے, کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ اچھا دیکھیں, کراچی کی آبادی جو سینسس نے ڈکلیئر کی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کم کی, وہ 2 کروڑ کے قریب لے کے آئے. ایکچوئل جو ہے جو ڈیٹا اور جو کمپیریزن لوگ کرتے ہیں کمپیریزن, وہ 3 کروڑ تک سے زیادہ کی کمپیریزن کراچی کے لیے ہوتا ہے. میں ایک اور چیز بتا دوں, لوگ کمپیریزن کرتے ہیں, چلے لاہور سے بھی اچھی بات ہے, لاہور کے لوگوں کو جتنا پینے کا پانی ہے یا پورے پنجاب میں پینے کا پانی, وہ سب سوائل واٹر یوز ہوتا ہے.
कराची कोई वो सहूलत नहीं है सब सॉइल वाटर की। हमें पानी जो पूरे पाकिस्तान का से पानी हमें रिलीज हो रहा होता है, हमें उससे कराची के लोगों को पीने का पानी अरेंज करना है। ये आप कंपेरिजन करें तो पंजाब में बहुत आसान बात है ना कि पीने का पानी, हमारे पास सबसे बड़ा कराची में चैलेंज क्या है? पीने का पानी। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब क्यों ज़्यादातर हो रहा है? वो पीने के पानी की वजह से हो रहा है। आपके वाटर टैंकर्स की वजह से आपके ट्रैफिक के मामला खराब होते हैं, आपके वाटर टैंकर की वजह से आपके ट्रैफिक के मामला खराब हो रहे हैं, आपके वाटर टैंकर की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। तो ये चैलेंजेस बाकी सूबों को नहीं है। वहाँ सब सॉइल वाटर पे सारा गुजारा होता है, आपके पास सब सॉइल वाटर तो है ही नहीं, इस काबिल नहीं है कि आप सब सॉइल वाटर को आप पी सको। तो वहाँ पे कुदरती, वो सारी चीजें कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हैं, हमारे पास वो एज नहीं है। हमें वही पानी पूरा खींच के जो है वहाँ लेके फिर दाबिश लेके पानी को हमने पूरे कराची और करना है। और दूसरा, कराची की जो रोज़ाना की जो ट्रैफिक और रोज़ाना की जो आबादी है ना, ये आपका इसका कंपैरिजन किसी शहर से नहीं कर सकते, आप मुल्कों से कर सकते हैं। दुनिया में आप देखें कितने ममालिक हैं जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ कराची जितनी है। अगर आप उसको करके आए फिर आपको उसको ट्रीट करना है एज ए मुल्क, और हम समझते हैं कि ठीक है कोई एक मेयर और मतलब एक चीफ मिनिस्टर जगदम अचानक आके इसको कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर उनकी पूरी टीम काम कर रही है, और एक उस एरिया नहीं है। कराची में बहुत जगहों पर ट्रैफिक इसके सड़कों के इशूज़ हैं, बाकी इशूज़ हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी उन्होंने विजिट किए हैं। इस संडे को भी चीफ मिनिस्टर साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के इन सारे बल्दिया का पूरा एरिया उन्होंने विजिट किया, एक ही जगह जाके वहाँ सड़कें देखी, सारी चीज़ें, वो चैलेंजेस को समझ रहे हैं। अब हमारे पास और चैलेंजेस क्या हैं? मैंने कहा कि हम लोगों को सिर्फ पोर्ट की जहाँ पे बेनिफिट हैं, वहाँ पोर्ट्स के जो डीमेरिट्स हैं सबसे ज़्यादा कराची को फेस करने पड़ते हैं। वो डीमेरिट्स क्या हैं कि आप वेस्ट साइड चले जाएं, आपको सड़कों रोडों पे दोनों तरफ आपको बड़े बड़े ट्रक्स नजर आएंगे, पार्क खड़े हैं, उनकी मशीनरी पार्क सड़कों पे खड़ी हुई है। वो जो सड़क लोगों के चलने के लिए वो उन्होंने मैकेनिक शॉप्स बन गए सारे। उसके लिए क्या करना है? आपको पूरा यहाँ का ट्रैफिक यहाँ से शिफ्ट करना है, आपको बड़े टैंकर्स, आपके जितने भी कंटेनर यहाँ से शिफ्ट करने हैं। अब वो शिफ्ट करने के लिए वो एक अलग चैलेंजेस हैं। तो कराची को चैलेंजेस जितने बड़े हैं उस हिसाब से हुकूमत सिंध दिन रात मेहनत कर रही है, और ये मैं इसमें कोई मायूसी नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत सिंध फोकस्ड है, ये जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे। इसमें लोग मायूस ना हो, ट्रस्ट करें, गवर्नमेंट उनका हर हाल में एक एक चीज को गवर्नमेंट टेक करके वो जनरल सेक्रेटरी साहब अब से मैं बोल रहा हूँ। इतलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत गवर्नर सिंध से सख्त नाराज है और गवर्नर सिंध के इस्तीफा का भी मुतालबा कर रहा है, उसके हटाने की भी कोशिशें हो रही हैं। कहाँ तक सदाकत है, किस हद तक आप गवर्नर को हटाने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता रही है? यार इत्तलात आपके पास है, पूछ मुझसे रहे आप। आपने बोला इत्तलात, आप मुझे, मैं आपसे भाई मेरे पास इत्तलात नहीं है। आप मतलब सिर्फ कोई मैं आप जवाब सुन तो लें। मैंने कहा मेरे पास इत्तलात नहीं है। यस, मैंने ये बात ज़रूर कही, मैंने अपने मीडिया के पैगाम में भी कही कि जी वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें कि अगर आपके इत्तेहादी, आपके वफाकी वज़रा जो हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, वो अगर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो हज़ारा साई करें, वो जो है उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश करें, साजिशों में मसरूफ़ हों और झूठ पे मुबनी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हों, तो मैं समझता हूँ तो ये बायस तशवीश है। कल भी परसों में देख रहा था इनके फारूक सत्तार साहब गुल प्लाजा के जो कमीशन के बाहर आके जज साहब के खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। आपने देखा, किसी ने नोट किया? झूठ बोल रहे थे कि जी मैंने जज साहब को बोला कि जी ये फाइलें मेरी लें, और जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और जब कोई सोशल मीडिया में मैंने वीडियो देखी तो जज साहब से जब उन्होंने कहा कि ये फाइल ये मैं कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि आपके TOR में लिखा हुआ है, तो मौजूद जज साहब ने उनको फरमाया कि अभी मेरी प्रोसीडिंग चले, प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएंगी जब, फिर मैं आप सब लोगों से जो दरखास्तें, जो आपको मटीरियल है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, उन्होंने कहा मैं सुनूंगा, ये उससे पहले उनको कंट्रोवर्शियल करने के तैयार है। तो ये इनका वतीरा रहा है, ये फारूक सत्तार टाइप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इनका ये वतीरा रहा है कि जी आप इतना बड़ा झूठ
اور وہ قدرتی وہ ویڈیو آ گئی سامنے کہ کورٹ میں جو ہے ان کو جج صاحب نے کیا فرمایا، تو ان کا کام پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ پھیلانا، اور یہ جتنے بھی اب میں کیا بولوں سیاسی یتیم جتنے بھی اب جمع ہو گئے ہیں نا، تو ان کا کام ہی یہ رہا ہے۔ جی سنجے صاحب۔ ابھی تک جیسا بہرحال ہے، حالانکہ